بسم الله الرحمن الرحيم. فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى. بات چل رہی تھی بندے کے فعل کے متعلق کہ بندے کا فعل اس کا اپنا ہے یا اللہ تعالیٰ کا. تو دو جبریہ اور قدریہ کے دو فریق ہیں جو الگ الگ اپنے اپنے حساب سے غلو آمیز انداز کی تفسیر کرتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعہ کا مذہب یہ ہے کہ بندہ اپنا فعل کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ فاعل کہلاتا ہے. فاعل بندہ ہے، اطاعت سے مطیع بندہ ہے، عصیان سے عاصی بندہ ہے، لیکن اس کے فعل کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو پیچھے معتزلہ اور اشاعرہ کے اماموں اور بڑے علماء کے ذریعے سے دو باتیں نقل کر کے مصنف نے رد کر دیا کہ یہ لوگ ادھورا حق رکھتے ہیں اپنے پاس اور اس ادھورے حق کی وجہ سے بقیہ دوسرے فریق کے پاس جو دوسرا حصہ ہے ادھورا اس کا انکار کر دیتے ہیں. تو یہ غلط ہے. جبکہ دونوں کے پاس کا آدھا آدھا حق پر اکٹھا کر لیا جائے تو پھر پورا کا پورا حق سامنے آ جائے گا. تو قرآنی آیات سے انہوں نے اس بات کو ثابت بھی کر دیا. فالحاصل ان فعل العبد فعل له حقیقہ. حاصل بحث یہ ہے کہ بندے کا فعل اس کا اپنا فعل ہے، حقیقی طور پہ بندے ہی کا فعل ہے، وہ بندے ہی نے کیا ہے، لیکن وہ مخلوق ہے اللہ کی اور مفعول ہے اللہ کا. مفعول یعنی یہاں پر بمعنی مخلوق ہے. مفعول بمعنی یہ نہیں کہ کیا ہوا بندے کا تو ہے، وہ مفعول اس معنی میں تو بندے کا ہے، لیکن مفعول بمعنی مخلوق وہ بندے کا ہے. بندہ فاعل ہوا تو فعل تو مفعول ہوا نا، جو کام کیا وہ مفعول ہوا، تو وہ مفعول اس معنی میں تو بندے کا ہے، لیکن مفعول یہاں پر مراد یعنی مفعول بمعنی مخلوق، فعل سے نکالا ہے لفظ کو انہوں نے، خلق سے مخلوق، فعل سے مفعول. لیس ہوا نفس فعل اللہ، وہ اللہ کا نفس فعل یعنی بذات خود اللہ کا فعل نہیں ہے. ذاتی طور پہ وہ فعل جو بندہ کر رہا ہے وہ ذاتی طور پہ اللہ کا نہیں ہے بلکہ بندے کا ہے. اللہ کے افعال الگ ہیں جو وہ کرتا ہے اور بندے کے افعال الگ ہیں، لیکن اللہ کے افعال کے جو آثار ہیں وہ مخلوق ہیں. اللہ کے فعل کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ مخلوق ہے، اور بندے کے فعل کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ مخلوق ہے، اور دونوں مخلوقیں اللہ کی ہیں. سمجھ آئی بات؟ اس کو مختصر میں ایسے سمجھ لیں آپ کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے. ٹھیک، یہ بات تو ہم جانتے ہیں، اللہ ہی خالق، خالق تو کوئی اور نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کائنات میں جو بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں انہیں اللہ پیدا کرتا ہے. یہ بھی آپ جانتے ہیں، اتنی بات آپ کے ذہن میں پہلے سے معروف ہے، سب کچھ اللہ پیدا کرتا ہے. تو بندوں کے ذریعے جو کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بندوں کے ذریعے پیدا کرتا ہے. دوسرے کام فرشتوں کے ذریعے پیدا کرتا ہے. بھائی کائنات کی ہر چیز میں فرشتے مقرر ہیں کہ نہیں ہیں؟ بتائیے آپ. جی شیخ. تو جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کرواتا ہے تب بھی خود کی طرف منسوخ کرتا ہے کہ ہم نے کیا. تو جو کام بندوں سے کروا رہا ہے وہ بھی اللہ کو پتہ منسوخ کرے گا کہ ہم نے کیا ہے. بندہ صرف ایک ذریعہ ہے، سبب ہے، بندہ سبب ہے. اللہ تعالیٰ بندے کے ذریعے بھی کام کرواتا ہے اور پیدا کرتا ہے. بندے کو استعمال کیا، بندے نے اپنے طریقے سے اس چیز کو کیا، پیدا اللہ نے کر دیا اس کو. ایسے ہی فرشتوں سے کراتا تو کبھی بندہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے کیا. اب آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، میں ایک چھوٹی سی مثال کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، ٹھیک، اور ابو البشر آدم علیہ السلام کو بھی، اور ان کے بعد جو نسل انسانی کا سلسلہ چلا تو اس میں بھی ہر انسان کو اللہ پیدا کرتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. یہ بات ہم جانتے ہیں، قرآن نے بھی اس طرح کے الفاظ صراحت کے ساتھ استعمال کیے ہیں. لیکن
حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اور آپ پیچھے پڑھ چکے اسی کتاب میں جو ثالثہ کے کورس میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر فرشتے مقرر کیے ہیں. وَوَكَّلَ بِالرَّحِمِ وَالنُّطْفَةِ وَتَدْبِيرِ أَمْرِ النُّطْفَةِ مَلَكًا. عورت کی یا ماں کی بچے دانی پر ایک فرشتہ مقرر ہے. اس کا کام کیا ہے؟ نطفے کی تدبیر کرنا، تخلیق الجنین، بچے کو پیدا کرنا، اس کی تخلیق بنانا. حدیثوں میں صراحت سے الفاظ آتے ہیں کہ وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ یہ نطفہ ہے، تو پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مطلب اس کو ابھی وقت دیتا ہے کہ کچھ دن اور، پھر وہ کہتا ہے کہ اب مضغہ ہو گیا، پھر کیا نام علقہ ہو گیا، پھر اب یہ ایسا مخلقہ ہو غیر مخلقہ، پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو کسی کی تخلیق ادھوری ہو جاتی ہے، کسی کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے، سب یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، سب فرشتہ کر رہا ہوتا ہے اس میں. سمجھے کہ نہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا، ہم پیدا کرتے ہیں انسان کو، ہم نے اتنے اتنے مرحلوں سے پیدا کیا اور خون کے لوتھڑے سے ایسے ایسے کر کے نطفے سے بنایا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ فعل بندہ کر رہا ہے، ایک طرف ابتدائی فعل بندے کا ہے نطفہ پہنچانے کا، باقی تدبیر نطفہ کا کام فرشتے کا ہے. تدبیر امر نطفہ فرشتہ کرتا ہے، اور ٹوٹل ملا کے تخلیق اللہ کی، بات ختم ہو گئی. سمجھ آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ کا فعل، ہم اصل میں اس لیے آپ سے سوال کر رہے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ بہت عویص مسئلہ ہے، من المسائل العویصہ، بہت مشکل مسائل میں سے ہے اس حقیقت اور فلسفے کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے فعل کا خالق کیسے ہے. یہ مسئلہ اور اس کی فلسفے کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے، اور آپ لوگ اتنی سادگی کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنیں گے اور گزار دیں گے تو یہ آپ لوگوں کی ہم تو سادگی کہیں گے یا ایک طرح سے مسئلے کو اتنی اہمیت سے نہ لینے والی بات ہوگی کہ آپ شاید اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں رہے ہیں. یہ بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے، بہت سیریس مسئلہ ہے، اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ مسئلہ. کیونکہ جو معتزلہ اس باب میں گمراہ ہوئے وہ ہماری طرح کے عقل مند نہیں تھے، ہم سے بہت بڑے عقل والے تھے، بہت بڑے بڑے فلاسفر اور بہت بڑے متکلمین تھے، علم کلام جامع المعقول تھے. سمجھے؟ تو ایسے ہی کیا نام ہے اشاعرہ کے یہاں جو بات ہے، اور دیوبندیوں کے بڑے اماموں کے بعد یہ فخر الدین رازی وغیرہ کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ ان کو؟ ہم نے کہہ دیا بس چھوٹا سا، کون ہے ہم ان کے سامنے؟ ان کی کتابیں اتنی کہ ہم میں سے کوئی بندہ پوری زندگی گزار کے ایک بندے کی ان کی رازی کتابیں نہیں پڑھ سکتا، ایک بندے کی کتاب نہیں پڑھ سکتا اتنی جتنی انہوں نے کتابیں لکھ دی ہیں. چاہے کہ ہم ان پر تردید کریں، ہم تو تردید اس لیے کر جاتے ہیں کہ ان پر رد اس لیے کر دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے نصوص ہیں، ورنہ عقلی طور پہ ہم ان کے سامنے ٹک پائیں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو عقل میں، اور آج کے زمانے میں بھی بہت بڑے بڑے ملحدین اور بہت بڑے بڑے جو عقل پرست لوگ ہیں جو اس طرح سے کلام کرتے ہیں مذہب کے مسائل پر، تو وہ اپنی عقلوں سے ہی لیتے ہیں اور ان کی شبہات بہت قوی ہوتے ہیں. لہذا اس مسئلے کو پوری اس کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے. کہتے فرق ہے فعل اور مفعول میں، والخلق والمخلوق، دیکھیں دونوں ملا کے پیش کر رہے ہیں. ففرق بین الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. تو فعل الگ چیز ہے اور مفعول الگ چیز ہے، سمجھے کہ نہیں؟ جیسے آپ مارتے ہیں، ضرب ہے تو ضرب الگ چیز ہے اور مضروب الگ چیز ہے کہ نہیں؟ آپ نے ضرب کی، کسی کو مارا تو فعل ضرب ہے اور مفعول مضروب ہے. تو مفعول جو ہے دوسری چیز ہوتی ہے اور فعل الگ چیز ہوتی ہے. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله وأفعال العباد خلق الله. اسی معنی کو اشارہ کیا شیخ طحاوی رحمہ اللہ نے کہ اپنے اس قول سے کہ وأفعال العباد خلق الله، بندوں کے افعال اللہ کی مخلوق ہے. وکسب من العباد، اور بندوں کی کمائی ہے، بندوں کی طرف سے ادائیگی کی گئی ہے، ان کی ادا کیا گیا تو کمایا گیا ہے، کسب ہے. اثبت للعباد فعلا وکسبا. مصنف نے
بندوں کے لیے فعل اور کسب دونوں چیزوں کو اس بات کیا. دیکھیں یہاں پر کسب کے معنی کو انہوں نے وضاحت کی کہ کسب سے مراد یہاں فعل ہے. ابھی اسی عقیدہ طحاویہ کی شرح جو دیوبند میں پڑھائی جاتی ہے تو وہ شرح نہیں پڑھاتے, وہ متن کو پڑھاتے ہیں, اس کی شرح خود کرتے ہیں. لیکن مصنف شارح جو ہیں امام طحاوی کی عبارت میں گرچہ اشاعرہ کا کسب کا لفظ ہے لیکن اس کو اہل سنہ کی طرح استعمال کر کے شرح کر رہے ہیں کہ وَأَثْبَتَ لِلْعِبَادِ فِعْلًا وَكَسْبًا. حالانکہ امام طحاوی نے بندے کے لیے صرف کسب ثابت کیا ہے, لیکن کسب اگر یہ کسب اشعری ہے تو پھر یہاں پر فعل ثابت نہیں ہے بندے کا, جبریہ ہے وہ. کسب بے قدرہ غیر مؤثرہ تو جبر ہو گیا نا. تو لیکن مصنف رحمہ اللہ یعنی شارح جو ہیں مصنف کو اہل سنہ میں شمار کرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ کسب کو یہاں انہوں نے لغوی طور پہ استعمال کیا ہے. کسب یکسب معنی کمانا, تو کمائی جو ہوتی ہے وہ فعل کے ذریعے ہوتی ہے. تو اسی لیے کہا کہ اثبت للعباد فعلا وکسبا وَأَضَافَ الْخَلْقَ إِلَى اللَّهِ تعالیٰ, اور خلق کی اضافت اللہ کی طرف کر دی. وَالْكَسْبُ هُوَ الْفِعْلُ الَّذِي يَعُودُ. اب یہاں دیکھیں باقاعدہ تعریف بھی کر رہے ہیں اپنے اہل سنہ کے مفہوم میں, کیونکہ کسب کی تعریف اشاعرہ کے الگ ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو مصنف جو شارح ہے, شارح کی یہ عادت ہے کہ وہ اختلاف کو چھیڑے بغیر, الکسب شارح کی عادت ہے کہ وہ اختلاف کی طرف نسبت کیے بغیر, اختلاف کو چھیڑے بغیر اور طنز و تعریض اور تشنیع کیے بغیر وہ ڈائریکٹ سیدھا سیدھا مسئلہ بیان کر دیتے ہیں. کبھی زیادہ تر جگہوں پہ ایسی کرتے ہیں, ورنہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ یہ بہت خطرناک قسم کا رد ہے. لیکن یہ رد جو ہے انہوں نے بڑے میٹھے انداز میں دیا ہے تاکہ سننے والے کو پتہ ہی نہ چلے کہ کسب کی اور بھی کوئی معنی ہے. سیدھے بتا دیں کسب کا معنی ہے هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع او ضرر. وہ فعل جس کے ذریعے اس کے فاعل پر نفع یا نقصان پہنچے اور حاصل ہو, اس فعل کو کسب کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کما قال تعالی لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت. تو شرعی تعریف ہے, یہ اہل سنہ کی تعریف ہے. اشاعرہ کی تعریف الگ ہے, اور ماتریدیہ کے بعد بھی وہی تعریف ہے کسب الاشعری والی. تو شارح نے اس مسئلے کو دبا دیا, کچل دیا, کیونکہ اس مسئلے کو ہر بندہ جانتا بھی نہیں ہے. نہ ماتریدیہ کے عوام جانتے ہیں, نہ اشاعرہ کے عوام جانتے ہیں, ان کے بعض مخصوص علماء جانتے ہیں. تو عوام الناس تو فطرت پہ ہوتے ہیں, لہٰذا انہوں نے دبا دیا, ختم کرو مسئلے کو. بہت سی چیزیں ایسی لوگوں کی ٹھیک ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ فطرت پہ ہوتے ہیں بندے. اب ان کی پہلے فطرت بگاڑو پھر سدھارو گے, اور یہ تو کوئی علاج نہیں ہوا, لہٰذا اسے ختم ہی کر دیجیے. یہ طریقہ شارح نے اختیار کیا. پھر فرماتے ہیں کہ قولہ, امام طاہر فرماتے ہیں ایک نیا مسئلہ ہے, اسی سے جڑا ہوا ہے تھوڑا سا. وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَا يُطِيقُونَ. اسی بارے میں بھی تھوڑا اشکال ہے, لیکن مصنف کوشش کریں گے کہ بہت حد تک جہاں تک ہو سکے ٹھیک معنی بیان کریں. وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللَّهُ تَعَالَى, اللہ نے بندوں کو مکلف نہیں کیا إِلَّا مَا يُطِيقُونَ, مگر اسی چیز کا جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں. ٹھیک, یہ تو بات ٹھیک ہے. لا يكلف الله نفسا الا وسعها ہے نہیں, کہ اللہ نے مکلف نہیں کیا مگر اس چیز کا جس کی وہ طاقت رکھتے ہیں. یہ تو بات ہوگی لا يكلف الله نفسا الا وسعها, یہ تو ٹھیک ہے. اب آگے کا جملہ دیکھیے کتنا خطرناک ہے کہ ولا يطيقون الا ما كلفهم, اور وہ لوگ طاقت نہیں رکھتے ہیں مگر اتنے کی ہی جتنے کا مکلف بنایا ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ تو بات پھر مائل نظر ہو جائے گی. لیکن آگے دیکھیے بہوا تفسیر, اور یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں یہ تفسیر ہے کس کی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کی. لا حول ولا قوت الا باللہ, اس بات کی تفسیر ہے کہ جملہ کہ لم یکلفهم اللہ الا ما یطیقون ولا یطیقون الا ما کلفهم. بہوا تفسیر لا حول ولا قوت الا باللہ کیسے نقول ہم کہتے ہیں, امام طاہر فرماتے ہیں لا حیلۃ لاحد, لا حول کا ترجمہ ہوا لا حیلۃ لاحد. ٹھیک, کسی بندے کو کے پاس کوئی حیلہ نہیں ہے. ولا تحول لاحد, حیلہ اور تحول
اصل میں حیلہ تحول سے ہی بنتا ہے کہ تحول کے بنا تھا تبدیلی کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک حالت سے دوسری حالت میں جانا. تو کوئی بندہ تحول یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیلی نہیں حاصل کر سکتا، نہ کوئی ہیلا بھی نہیں ہوتا ہے. آپ جس معاملے میں پھنسے ہوتے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں، اس سے نکلنے کے لیے ایک راستہ نکال لیتے ہیں آپ، تو ہیلا اسی کو کہتے ہیں. تو ہیلا گویا ایک راستے سے دوسرا راستہ نکال دینا، کوئی ایک حالت سے دوسری حالت میں تحول، پلٹ جانا، گھوم جانا. تحول ہمارے یمین و شمال، دائیں بائیں مڑ جانا. تو لا حیلۃ لأحد ولا تحول لأحد ولا حرکۃ لأحد، نہ تو کوئی بندہ حیلہ اختیار کر سکتا ہے، نہ تحول اور تبدیلی اور دائیں بائیں مڑ سکتا ہے، نہ ہی کوئی حرکت کر سکتا ہے ادھر ادھر. کس سے؟ عن معصیت اللہ، اللہ کی معصیت سے بھاگ کر بچنا چاہے، اور ادھر ادھر جانا چاہے، حرکت کرنا چاہے، بھاگنا چاہے، حیلہ اختیار کرنا چاہے کہ معصیت میں نہ جاؤں، تحول اختیار کرنا چاہے، ادھر ادھر معصیت کے راستے سے ہٹنا چاہے، نہیں ہٹ سکتا. الا بمعونۃ اللہ، مگر اللہ تعالیٰ کی معونت سے. اللہ کی مدد ہوگی تبھی آپ اللہ کی گناہ، اللہ کی معصیت اور اس کی نافرمانی سے بچ پائیں گے. یہ مطلب ولا قوت لأحد على اقامت طاعت اللہ. اور یہ ہوگا لا حول کا میننگ، یعنی آپ لا حول ولا قوت جب کہتے ہیں تو لا حول کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی معصیت سے بچنے کی کوئی تدبیر نہیں، مگر اللہ کے ذریعے ہی ہم کو تدبیر ملے گی. اللہ کی. اور جب آپ کہتے ہیں کہ جو ہے ولا قوت، تو قوت ہوتی ہے اصل میں کسی کام کو کرنے کی قوت. تو بندے کو معصیت سے بھاگنے کے لیے ہیلا چاہیے. سمجھ آ رہی بات؟ بندے کو گناہ سے بچنے کے لیے دائیں بائیں ہٹنے کا راستہ چاہیے، تو وہ اللہ حولہ میں آ گیا. اور قوت کا مطلب ہوا اطاعت کرنے کی قوت، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے طاقت چاہیے. ولا قوت لأحد على اقامت طاعت اللہ، کسی بندے کے پاس کوئی قوت نہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو قائم کرنے کے لیے، والثبات علیہا، اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے، الا بتوفیق اللہ تعالیٰ، مگر اللہ کی توفیق سے. اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے طاقت چاہیے، وہ بھی اللہ سے ملے گی. اللہ کی معصیت سے بچنے کے لیے ہیلا چاہیے، وہ بھی اللہ کی مدد سے ملے گا. وَكُلُّ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَعِلْمِهِ، اور ہر چیز چلتی ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے، اس کے علم سے، وَقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، اور اس کے فیصلے اور قضاء اور قدر اور تقدیر سے چلتی ہے. ہر چیز اسی کے فیصلے سے چلتی ہے. غلبت مشیئته والمشیئات كلها، اس کی مشیت تمام مشیتوں پر غالب ہے، یعنی بندوں کی مشیتوں پر غالب ہے. وغلب قضاؤه الحیل كلها، اور اس کا فیصلہ، اس کی قضاء اور قدر تمام ہیلوں پر غالب ہے. یفعل ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. وهو غیر ظالم ابدا، وہ جو کچھ بھی کر لے وہ اپنے کیے ہوئے میں کبھی بھی ظالم نہیں ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وہ اس سے کسی بھی چیز کا سوال نہیں کرتا جو وہ کرتا ہے. وهم يسألون، اور وہ لوگ یعنی بندے سوال کیے جاتے ہیں اور سوال کیے جائیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا. شارع کہتے ہیں فَقَوْلُهُ لَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللَّهُ إِلَّا مَا يُطِيقُونَ، یہ جو عبارت ہے اسی کی شرح میں کہتے ہیں قال تعالی لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وقال لا نكلف نفسا الا وسعها. تو یہ گویا یہ والی عبارت تو بالکل اسی آیت کے ترجمہ ہو گئی. یہاں مسئلہ چل رہا ہے تکلیف ما یطاق اور تکلیف ما لا یطاق کا. لم یکلفہم الا ما یطیقون، میں نہیں مکلف کیا مگر اتنا جتنا کہ مکلف کرنے کی، جتنے کی وہ طاقت رکھتے ہیں اللہ نے اسی کا مکلف کیا. تو ایک مسئلہ ہے بہت ہی مسئلہ شائکہ اور معرکۃ الآراء مسئلہ ہے کہ تکلیف ما لا یطاق، تکلیف ما یطاق اور تکلیف ما لا یطاق، کہ کیا اللہ تعالیٰ بندے کو تکلیف دیتا ہے اس چیز کی جس کی وہ طاقت رکھتا ہے، یا ایسی چیز کی بھی تکلیف دیتا ہے جس کی وہ طاقت رکھتا ہی نہیں. کیا جائز ہے کہ شریعت ایسی چیز کا حکم دے بندے کو جس کی بندے کو طاقت ہی نہیں ہے؟ تکلیف ما لا یطاق جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ مسئلہ ہے اصل یہاں پر.
جی کوئی کچھ پوچھ رہا تھا؟ شیخ ایک بات مطلب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ مؤذن صاحب جب کہتا ہے کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اس وقت ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہیں، تو یہ نماز کی طرف جانا یہ مطلب طاعت کا کام ہے، تو ہم صرف لا قوت الا باللہ ہی کہیں گے، لا حول کیوں کہیں گے شیخ؟ یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی۔ یہ تو سب سے پہلے کہے کیونکہ عن معصیت اللہ الا بمعونت۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، آپ کا سوال بہت اچھا ہے۔ یہ دیکھیے کیا نام ہے، لا حول تو سب سے پہلے کہیں گے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ صلاۃ کی ادائیگی کا اذان سننے کے بعد ارادہ کریں، لیکن اتفاق سے آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آ جائے جو آپ کو صلاۃ سے روکنے لگے، اچانک آپ کو کوئی کام پڑ جاتا ہے، کوئی ضرورت آ جاتی ہے، کوئی لالچ آ جاتا ہے، کوئی طبیعت میں ایک تکاسل اور مطلب ایک اعراض اور ایک سستی آ جاتی ہے، ممکن ہے، اور آپ جب صلاۃ کی طرف نہیں گئے تو یہ معصیت ہے۔ تو گویا صلاۃ سے رکنا یہ معصیت ہے، اور ایسی حالت اگر آ جائے تو اس سے بھاگنے کے لیے ہیلا چاہیے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے۔ اپنے نفس، آپ کا نفس کہہ رہا ہے اذان ہو رہی ہے، مؤذن کی آواز آ رہی ہے، آپ کا نفس کہہ رہا ہے رات کو آج کل جو ہے بہت فجر کے وقت بڑی پیاری نیند آتی ہے نا، لحاف میں یا کمبل میں، نرم گرم بستر میں آپ سو رہے ہیں، آپ کو آواز آئی تو آپ کے نفس نے کہا چلو ابھی تھوڑا سا ایک کروٹ اور 5 منٹ کے لیے، آج کل اسنوز کر دیتے نا موبائل کو 5 منٹ کے لیے، تو اور لے لوں۔ یہ شیطان کا راستہ ہے، شیطان پہلے بہکاتا ہے آپ کو، شیطان سے بچنے کے لیے ہیلا چاہیے، آپ کو تحول چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ نے لا حول ولا قوت پڑھ لیا تو شیطان سے گویا آپ نے ہیلا اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا کہ اللہ مجھے شیطان سے بچنے کا ہیلا دے۔ ٹھیک، حول کے معنی جہاں ہیلا ہوتا ہے وہیں پر طاقت کے معنی میں بھی آتا ہے، تو خیر وہ ہیلا تبھی ہوگا جب آپ کے پاس ہیلا اختیار کرنے کے لیے طاقت ہو، تو آپ شیطان سے پہلے بچیں گے، بچ گئے۔ اب اٹھنے کے بعد جب آپ وضو کرنے چلے اور نماز پڑھنے چلے تو وہاں ادائیگی میں آپ کو طاقت چاہیے، نشاط چاہیے، وہ نشاط آپ کو قوت سے ملے گا۔ یہ تو بہت ہی مناسب، یعنی آپ اگر اس کی گہرائی میں چلے جائیں اور اس کی حلاوت اور چاشنی محسوس کرنے لگے تو آپ کی دل کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہے گی کہ شریعت نے کتنا عظیم الشان سبق ہمیں سکھلایا ہے کہ صلاۃ کے وقت لا حول ولا قوت، اذان کے وقت کہا جائے، کیونکہ صلاۃ ادا کرنی، شیطان سارے ہیلے اپنائے گا آپ کو روکنے کے لیے، صلاۃ سے دور رکھنے کے لیے، یعنی معصیت میں گرانے کے لیے، اس کے لیے آپ کو ہیلا چاہیے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ چلیے، وعن ابی الحسن الاشعری، ابو الحسن اشعری یہ ہے متنافس اور متخالف اور متضاد قسم کے فرقے بنائے قرار دے دے، اسی لیے آپس میں ان کے یہاں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی بھی ہے، لیکن یہ مسئلہ انہی میں سے ہے۔ اشاعرہ کے یہاں تکلیف ما لا یطاق جائز ہے عقلی طور پہ، ٹھیک ہے، مطلب عقلی کا مطلب وہ کہ عقل کہتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم عقلی طور پہ تو تصور کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ تکلیف ما لا یطاق دے سکتا ہے۔ ہم آپ بتا چکے کہ یہ اس کا تعلق تقدیر کے مسائل سے ہے، تکلیف ما لا یطاق کا بھی، کیونکہ سب افعال العباد وغیرہ سے تعلق چل رہا ہے۔ تو افعال العباد کے معاملے میں اشاعرہ جبریہ کے قریب ہے، یہ تو بتا دیا آپ کو، اور یہ لوگ جبریہ کے قریب ہونے کی وجہ، جبریہ اصل میں جہمیہ ہے، جو جہمیہ کا فرقہ صفات کے بعد مشہور ہے، وہ تقدیر کے بعد میں جہمیہ، وہی جہمیہ جو ہے جبریہ کہلاتے ہیں، تو جبریہ کے قریب ہیں یہ لوگ اشاعرہ۔ اب جبریہ کے یہاں تو عقلاً نہیں، عقلاً و شرعاً ہر اعتبار سے جائز ہے، جبریہ کے یہاں تکلیف ما لا یطاق جائز ہے، شرعاً بھی عقلاً بھی ہر اعتبار سے۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مرضی، جو چاہے کرے، جس چیز کا حکم دے دینا چاہے دے دے۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ جی سر۔ اللہ تعالیٰ جو حکم دینا چاہے دے دے، اس کی مرضی۔ اور جیسے شیخ نے کہا
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. کس میں ہمت ہے جو اللہ سے کہے کہ اللہ آپ نے ایسی تکلیف اور ذمہ داری کیوں دی؟ کون پوچھے گا اللہ سے؟ کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو یہ جبریہ کا مذہب اسی کے قریب ہے. اشاعرہ کا مذہب ابو الحسن اشعری کہتے ہیں کہ جائز عقلا، مطلب شریعت میں تو وارد نہیں ہے لیکن عقلاً جائز ہے. عقلاً اللہ تعالیٰ، وہ عقل ہماری کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر دے دے تو ٹھیک ہے، تو جائز ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں. اور معتزلہ کہتے ہیں لا یجوز مطلقاً، حرام. معتزلہ کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ سارا کام بندہ اپنی طاقت سے کرتا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس چیز کو مکلف کر دے جو بندے پر طاقت ہی نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ پیچھے گزر چکا نا. بندہ اپنی طاقت سے، معتزلہ کہتے ہیں کہ سارا کام بندہ خود کرتا، خود اپنے فعل کا خالق ہے. یہ بات گزری کہ نہیں گزری؟ جی سر. تو جب اگر اللہ تعالیٰ تکلیف ما لا یطاق جائز ہو اور اللہ تعالیٰ کسی ایسے کام کا حکم دے جس کی بندے کے پاس طاقت نہیں ہے، تو معتزلہ کے بقول تو وہ بندہ کر ہی نہیں پائے گا، کیونکہ بندہ ہی اپنی طاقت سے سب کام کرتا ہے. تو جب بندہ کر نہیں پائے گا تو تکلیف دینے کی فائدہ کیا ہوا؟ لہذا تکلیف ما لا یطاق دینے کی ضرورت نہیں، جائز معتزلہ کی. اور ماتریدیہ بھی اس مسئلے میں معتزلہ کے ساتھ ہے. یعنی دو جبریہ اور معتزلہ تو دو تھے ہی. جبریہ نے اپنے مذہب کے مطابق کہا کہ اللہ تعالیٰ تکلیف ما لا یطاق دے سکتا ہے مطلقاً، شریعت میں بھی وارد ہے اور عقلاً بھی، کیونکہ وہ جو چاہے کرے. بندے کیا کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا سب کچھ. تو تکلیف ما لا یطاق بھی دے گا تو کیا مسئلہ ہے؟ ارے بھائی جب بندے کو کرنا ہی نہیں ہے، طاقت تو اللہ کی استعمال ہونی ہے، تو بندے کے لیے طاقت میں ہو یا نہ ہو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ بلکہ جبریہ کے بقول تو پوری شریعت تکلیف ما لا یطاق ہے، کیونکہ بندے کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں اس طرح سے. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ جی سر. بندے کے پاس تو طاقت ہے ہی نہیں اس طرح سے. تو تکلیف ما یطاق دی جائے، تکلیف ما لا یطاق دی جائے، تو یہ تو پھر ایک یوں ہی کہنے والی بات ہے. جبریہ کے بقول تکلیف ما لا یطاق جائز ہے مطلقاً. معتزلہ کہتے جائز نہیں. کیوں؟ کیونکہ کام بندے کو کرنا ہے، اور جب بندے پہ طاقت نہیں ہوگی تو وہ اپنے فعل کو کیسے پیدا کرے گا؟ اور جب پیدا نہیں کر پائے گا اپنے فعل کو تو گنہگار ہوگا، اور گنہگار ہوگا تو اللہ تعالیٰ سزا دے گا ایسے کام کی جس کی اللہ نے اس کو طاقت ہی نہیں دی ہے. یہ جائز نہیں. سمجھ آئی بات؟ اب جبریہ اور قدریہ کے ساتھ ساتھ اشاعرہ ہو گئے جبریہ کے ساتھ، جو کہ ان کا مذہب جبریہ کی برات کی طرف جاتا ہے پہلے سے، اور معتزلہ کے ساتھ ہو گئے ماتریدیہ. اس مسئلے میں انہوں نے اختلاف کیا اشاعرہ سے. بات سمجھ آ گئی؟ چلیے اہل سنت کا مذہب بھی اس میں انشاءاللہ ہم درمیان میں جو باتیں آئیں گی اسی کی روشنی میں وضاحت کر دیں گے. حالانکہ کیا نام ہے، کتاب میں آیا ہوا ہے تو مصنف نے بیان کیا، اس کو انشاءاللہ وضاحت کر دیں گے اس کی.